بات کر رہا ہوں جن کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ اکابر علماء یہ دہکتی ہوئی آگ میں چل کر کے آئے اور اسلام ویسے ہی پھلتا پھولتا رہا. آج کے حالات سے کیوں خوفزدہ ہو؟ آج کے ان حالات پر کیوں زیادہ متفکر ہو؟ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے ٹرائل ہر زمانے میں کیا. ہلاکو اور چنگیز نے بغداد کو کتنا تباہ کیا، مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنا دیے، دریائے دجلہ کو ہمارے خون سے لال کر دیا گیا، سب کر کے دیکھ چکے. سیدنا ابو بکر نابلسی فلسطین کے رہنے والے بہت پائے کے عالم دین ہیں، وقت کے حاکم نے انہیں طلب کیا اور شریعت مصطفیٰ کے خلاف بات کرنے کا آرڈر دیا. آپ نے کہا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. اس پاداش میں جانتے ہیں اپنے علاقے کے ایک مشہور قصائی کو بلایا. کوئی مسلمان تیار نہیں ہوا تو ایک یہودی قصائی کو بلا کر کے حکم دیا کہ اپنی تیز چھری سے ابو بکر نابلسی کے سینے سے لے کر پیر تک کی چمڑی نکالی جائے. بھرے مجمع میں سیدنا ابو بکر نابلسی کی چمڑی اتاری گئی، پوری کھال اتاری گئی. زندہ کسی کو کھڑا کر کے کھال اتارنا، اور جب کھال اتاری گئی تو وہ یہودی قصاب جسم دیکھ کر وہ خود بے ہوش ہوا، مگر رسول اللہ کا یہ سپاہی تنے تنہا کھڑا رہا. اس کے بعد حاکم نے دیکھا اور کہا کون سا دل رکھتے ہو؟ شیخ ابو بکر نابلسی فرماتے ہیں تیرے پاس ظلم کا اور کوئی ہتھیار ہے تو وہ بھی آزما لے، اس لیے کہ یہ جان اور یہ جسم سب رسول اللہ کے لیے. ہمارے اکابری یہاں ہمارے اس ملک میں جب اکبر نے اپنا نیا دین شروع کیا تھا، اس کے خلاف کھڑے ہونے والے مجدد الفسانی کیا انہیں ایسی چھوڑ دیا گیا تھا؟ گوالیار کی جیل میں 8 سال تک قید میں رکھا گیا مشقت کے ساتھ. لیکن جانتے ہو اکبر تو مر گیا، اس کا دین بھی مر گیا. میرے مصطفیٰ کا دین کل بھی تھا آج بھی. اکبر نے 8 سال قید کیا، اس کا بیٹا جہانگیر آیا. مصطفیٰ کے غلاموں کی کیفیت سنو. مجدد الفسانی اللہ ان کی تربت پر کروڑوں رحمت نازل کرے. ایک قاصد آیا جیل سے، اور اب جو بادشاہ بیٹھا تھا بیٹا تھا جہانگیر، اس سے کہا گوالیار کی جیل میں ایک بڑا عجیب معاملہ پیش آیا. کہا کیا ہوا؟ کہا آپ کے باپ نے ایک مولانا کو قید کیا تھا 8 سال پہلے. کہا کیا ہوا اس کے ساتھ؟ کہا 8 سال کے بعد ہم جیل میں جا کر دیکھ رہے ہیں 700 قیدیوں کو تو اس نے عالم بنا دیا ہے. جیل میں صبح کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک اذان بھی ہوتی ہے، اقامت بھی، جماعت بھی، نمازوں کے بعد حدیث بھی، تفسیر بھی اور قرآن بھی. ایسا نہیں لگتا کہ جیل کی فضا ہے، ایسا لگتا ہے گنبد خضرا کی چھاؤں میں بیٹھے. کہاں کہاں آزماؤ گے؟ میرے مصطفیٰ کے غلاموں کو جس جگہ پر آزمایا گیا انہوں نے شریعت کی پاسداری کی، انہوں نے شریعت مطہرہ کی پہرے داری کی. کیا علامہ کفایت علی کافی کو بھول گئے؟ مراد آباد کے اس غیور عالم دین کو 3000 انگریزوں نے مل کر گرفتار کیا تھا. ایک عالم دین کو 3000 لوگوں نے مل کر گرفتار کیا، اور گرفتار کر کے 7 دن تک ان کے جسم پر گرم استری پھیری گئی. استری گرم کر کے پریس کو جسم پر پھیرا جاتا، اور اس کے بعد جب چمڑی جلتی تھی تو ان کے جسم پر نمک چھڑکا جاتا تھا. یہ ہفتہ بھر تک کرتے رہے، لیکن کفایت علی کافی کا قدم ڈگمگایا نہیں. اس کے بعد انگریزوں نے انہیں یہ بھی دولت کا لالچ دیا کہ اگر آپ اب بھی باز آتے ہو حکومت میں کوئی عہدہ دے دیا جائے گا، آپ کا ماہانہ مشاہرہ جاری کر دیا جائے گا. کفایت علی کافی نے فرمایا اتنا سستا دین تو میرا نہیں، اتنا سستا سودا تو نہیں کر سکتا. اس کے بعد مراد آباد شہر گواہ ہے، کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ کو چوراہے پر لا کر پھانسی پر چڑھایا جا رہا تھا، اور اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ کوئی آخری خواہش ہو تو پوری کر لو. پھانسی پر چڑھنے والا کہتا ہے اپنی بیوی سے مل لوں گا، بیٹے سے مل لوں گا، ماں باپ کو آخری بار دیکھ لوں گا، جائیداد کی وصیت کر جاؤں گا. نہیں، کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہاں میری ایک خواہش ہے،
پھانسی کے پھندے پر جانے سے پہلے ایک بار نعت رسول گنگنا لیں اور پھر پڑھنے لگے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ میرے عزیزوں، اس وقت انگریز اپنے ظلم کی داستان لکھ رہے تھے، 8 دن تک جشن منائے کہ ایک عاشق رسول کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ کفایت علی کافی کی زبان میں اللہ نے وہ اثر دیا تھا، جب بولتے تھے تو ہزاروں کے مجمع پر سناٹا طاری ہوتا، اور دنیا کو وہی زبانیں سب سے زیادہ چبھتی ہیں، سب سے زیادہ۔ وہ علماء ان کے لیے خطرناک ہیں جو حق بولتے ہیں۔ ہر زمانے میں ان علماء کو سزائیں دی جاتی ہیں یا قید و بند کی مشقتوں سے گزارا جاتا ہے۔ کفایت علی کافی کو پھانسی پر چڑھا کر انگریز جشن منا رہے تھے کہ ہم نے اس کو ختم کیا، اب مسلمانوں کو کون جگائے گا؟ مگر اس ظالم دنیا کو یہ پتہ نہیں خدائی قدرت کا قانون کیا۔ رب ذوالجلال کی قدرت کا قانون یہ ہے، ایک دیا بجھاؤ گے 100 دیا وہ خود روشن فرمائے۔ مراد آباد میں ایک عاشق رسول کو پھانسی دے رہے تھے، اور قریب 100 کلومیٹر بھی نہیں ہے، بریلی شہر میں مولا امام احمد رضا خان کو ایک ایسے عاشق صادق کی شکل میں پیدا فرما رہا ہے کہ جب وہ عاشق صادق بیدار ہوا، بلکہ بیدار کیا، تو 1-2 کو نہیں، کروڑوں مسلمانوں کو ایسا بیدار کیا کہ افریقہ کی سرزمین پر جاؤ، امریکہ کی سرزمین پر جاؤ یا کسی خطے میں جاؤ، بچہ یہ کہتا ہے آج ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت